روز افطاری سے کچھ دیر پہلے ایک عورت مجھ سے فروٹ خریدنے آئی تو اپنا پیسوں سے بھرا پرس وہیں بھول گئی۔ میں قرض میں ڈوبا ہوا تھا، سوچا ان پیسوں سے اپنا سارا قرضہ اتار دوں گا، لیکن پھر ارادہ بدل گیا اور نیکی کرنے کی خاطر اس عورت کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے گھر پہنچ گیا۔ اس عورت نے پرس کھول کر دیکھا اور پولیس کو فون کر کے بلوا لیا۔ جب پولیس آئی تو اس عورت نے روتے ہوئے میرے پاؤں پکڑ لیے۔ میرا تو کلیجہ پھٹ گیا جب وہ بولی، یہی ہے میرا شوہر جس نے… ابا کی وفات کے بعد ہمارے گھر کے حالات اس قدر خراب ہوئے کہ میں قرضے میں ڈوب گیا۔ میں فروٹ کی ریڑھی لگاتا تھا، سوچا آہستہ آہستہ کر کے سب کا قرض چکا دوں گا۔ ابھی ابا کی موت کو زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا جب میری خالہ، جن کی بیٹی سے میرا رشتہ طے ہوا تھا، وہ اماں پر دباؤ ڈالنے لگی کہ میری شادی کر دینی چاہیے، لیکن اماں ہر بار انہیں یہی سمجھاتی کہ ابھی مجھے تھوڑا ٹائم دو، میرے بیٹے احسن کے سر پر کافی بوجھ ہے، لوگوں کے قرض اتارنے ہیں، میں شادی کا خرچہ کیسے کروں گی؟ لیکن خالہ کچھ سننے کو تیار نہ تھی۔ وہ بولی کہ میں نے اپنی چھوٹی بیٹیوں کی شادی بھی کرنی ہے، میں اپنی بڑی بیٹی کو زیادہ عرصہ اپنے گھر نہیں بٹھا سکتی۔ تب اماں مجبور ہو گئی اور میرا نکاح سادگی سے خالہ کی بیٹی سغرا کے ساتھ کر دیا۔ میری آمدنی کم تھی اور اب گھر کا خرچہ بڑھ گیا تھا، لیکن سغرا بہت سمجھدار لڑکی تھی، ہمیشہ مجھے تسلی دیتی، احسن آپ پریشان نہ ہو، اللہ رزق دینے والا ہے، آپ بس محنت کرتے رہیں۔ اس کی اس باتوں سے میرا حوصلہ بڑھ جاتا۔ ایسے ہی 1 سال گزر گیا اور اللہ نے مجھے بیٹی سے نواز دیا۔ بیٹی کمزور پیدا ہوئی تو اس کی دوائی، دودھ والا ڈبہ اور گھر کے خرچ نے ایک بار پھر میری کمر توڑ کر رکھ دی۔ ایک تو میں نے ارادہ کر لیا کہ آج میں فروٹ بیچنے کی بجائے منڈی میں کسی کی جیب کاٹ لوں گا۔ تب اماں نے مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا، کیا بکواس کر رہے ہو، ایسی حرام کی کمائی گھر مت لانا، حرام کے لقمے سے گھر میں برکت ختم ہو جاتی ہے اور اولاد بھی نافرمان نکلتی ہے۔ وقت اپنی رفتار سے چلتا رہا، میری بہن کا رشتہ بھی طے ہو گیا تھا۔ لڑکے والے اچھے لوگ تھے، لیکن ان کے کچھ مطالبات تھے۔ منگنی کو 2 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور اب وہ شادی کی تاریخ مانگ رہے تھے۔ ایک رات سغرا میرے پاس آئی اور آہستگی سے بولی، احسن گھر میں راشن ختم ہو چکا ہے، آٹے کے کنستر میں آخری پیالہ آٹا بچا ہے جو میں نے صبح کے لیے گوندھ لیا ہے، کل کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر پریشانی تھی، لیکن وہ مجھے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی جیب ٹٹولی، کچھ سکے اور مڑے ہوئے نوٹ نکلے، کل ملا کر 300 روپے تھے۔ میں نے وہ پیسے اس کے ہاتھ پر رکھ دیے، تم فی الحال ان سے دال سبزی منگوا لو، میں کل کوشش کروں گا کہ زیادہ کمائی ہو سکے۔ اگلی صبح جب میں کام پر جانے لگا تو میری بہن میرے پاس آئی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بھائی سسرال والوں کا فون آیا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس مہینے شادی کی تاریخ نہ دی تو وہ رشتہ ختم کر دیں گے۔ میرے قدم وہیں جم گئے، بڑی مشکل سے تو یہ رشتہ ملا تھا، اگر یہ بھی ہاتھ سے نکل گیا تو میری بہن کی بدنامی ہوگی اور اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور زبردستی مسکراتے ہوئے کہا، تم فکر نہ کرو گڑیا، میں کچھ نہ کچھ بندوبست کرتا ہوں، میں ان سے بات کروں گا اور کچھ مہلت مانگ لوں گا۔ میں گھر سے نکل تو آیا لیکن میرا دماغ معاف ہو چکا تھا، کہاں سے لاؤں گا اتنے پیسے؟ بہن کے نکاح میں 2 لوگوں کو کھانا کھلانے کے پیسے بھی تو نہیں تھے میرے پاس، جہیز تو بہت دور کی بات تھی۔ سارا دن میں ریڑھی پر کھڑا رہا لیکن گاہک نہ ہونے کے برابر تھے۔ شام کو گھر لوٹا تو دیکھا کہ گھر میں صفے ماتم بچھی ہے، اماں اور بہنیں رو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ اماں نے روتے ہوئے بتایا، لڑکے والوں نے رشتہ ختم کر دیا ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ جو لوگ 2 سال میں شادی کی تاریخ نہیں دے سکے وہ شادی کیا خاک کریں گے۔ میرا خون کھول اٹھا، میں بھاگا بھاگا لڑکے والوں کے گھر گیا، وہاں جا کر میں نے ان کے پیر پکڑے اور منتیں کی، خدا کے لیے ایسا نہ کریں، میری بہن کی زندگی تباہ ہو جائے گی، مجھے تھوڑا وقت اور دے دیں، میں پیسے جمع کر رہا ہوں۔ لیکن انہوں نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا، ہمیں تم جیسے بھکاریوں سے رشتہ نہیں رکھنا، جاؤ جا کر اپنی حیثیت کے لوگوں میں رشتہ ڈھونڈو۔ اس رات میں گھر واپس نہیں آیا، میں سڑک کنارے بیٹھ کر ساری رات روتا رہا۔ میری غربت میرا جرم بن گئی تھی، میری شرافت اور ایمانداری کی کسی کو پرواہ نہیں تھی، سب کو صرف پیسہ چاہیے تھا۔ اگلی صبح میں گھر گیا تو گھر کا ماحول سوگوار تھا، کسی نے کھانا نہیں کھایا تھا، چولہا ٹھنڈا پڑا تھا،
میری بیوی نے مجھے دیکھ کر آنسو پونچھے اور بولی، احسن آپ ہمت نہ ہاریں، اللہ کوئی اور بہتر رشتہ بھیج دے گا۔ میں نے تلخی سے کہا، کون سا رشتہ سغرا؟ اس دنیا میں غریب کے لیے کوئی رشتہ نہیں ہوتا، یہاں عزت صرف پیسے کی ہے۔ اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو آج میری بہن رونا رہی ہوتی۔ میں غصے اور مایوسی کے عالم میں گھر سے نکل گیا، سیدھا اپنی ریڑھی پر پہنچا۔ آج میرا دل کر رہا تھا کہ دنیا کو آگ لگا دوں۔ میں نے ریڑھی سیٹ کی اور پھلوں کو ترتیب دینے لگا۔ آس پاس کی ریڑھیوں پر رش لگا ہوا تھا، لیکن میری ریڑھی ویران تھی۔ شاید میری قسمت میں ہی یہ دن دیکھنے لکھے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ آج گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ اگر آج بھی کمائی نہ ہوئی تو میرے بچے اور بہن بھائی بھوکے سوئیں گے۔ یہ سوچ کر میرا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ دوپہر کا وقت تھا، سورج سر پر سوا نیزے پر تھا، گرمی اور حبس نے برا حال کر رکھا تھا۔ اچانک ایک بڑی سی گاڑی سڑک کے کنارے آ کر رکی۔ اس میں سے ایک عورت اتری۔ اس نے انتہائی قیمتی لباس پہن رکھا تھا اور آنکھوں پر کالا چشمہ تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چمکیلا سا پرس تھا اور وہ بڑے سٹائل سے چلتی ہوئی میری ریڑھی کی طرف آئی۔ اسے دیکھ کر میرے دل میں ایک امید کی کرن جاگی۔ امیر لوگ ہیں، شاید زیادہ پھل خرید لیں اور کچھ پیسے بن جائیں۔ وہ میری ریڑھی کے پاس آ کر رکی اور سیبوں کا جائزہ لینے لگی۔ یہ سیب کیسے دیے ہیں تم نے؟ اس نے کرخ لہجے میں پوچھا۔ میں نے عاجزی سے کہا، باجی 200 روپے کلو ہیں، بہت میٹھے اور تازہ سیب ہیں۔ اس نے منہ بنایا، اتنے مہنگے؟ تم ریڑھی والے تو لوٹتے ہو، 150 روپے لگاؤ تو 5 کلو لوں گی۔ عام حالات میں تمہیں شاید منع کر دیتا کیونکہ مجھے خود مہنگے ملے تھے، لیکن اس وقت مجھے پیسوں کی اشد ضرورت تھی، گھر میں فاقے تھے اور مجھے شام کو آٹا لے کر جانا تھا۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر کہا، ٹھیک ہے باجی، آپ لے لیں۔ میں نے جلدی 5 کلو بہترین سیب چھانٹ کر شاپر میں ڈالے۔ اس نے اپنے پرس سے 1000 کا نوٹ نکالا اور میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے نوٹ لیا اور باقی کے 250 روپے اسے واپس کیے۔ اس نے پیسے پرس میں ڈالے اور شاپر لے کر مڑی۔ اسی دوران اس کا فون بجا۔ اس نے پرس سے اپنا آئی فون نکالا اور بات کرنے لگی۔ بات کرتے کرتے اس نے فون ریڑھی کے ایک کونے پر رکھ دیا تاکہ پرس میں سے گاڑی کی چابی نکال سکے۔ بات ختم کر کے وہ مڑی اور تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ میں اس وقت دوسرے گاہک کو دیکھنے لگا جو ابھی آیا تھا۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی اور وہ عورت وہاں سے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب دوسرا گاہک بھی چلا گیا تو میری نظر ریڑھی کے کونے پر پڑی۔ وہاں وہ چمکیلا آئی فون پڑا، سورج کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، وہ عورت جا چکی تھی۔ میں نے فون ہاتھ میں اٹھایا۔ یہ یقیناً بہت مہنگا فون تھا۔ اس پر ایک سیب کا نشان بنا ہوا تھا۔ میں فوراً اس سمت بھاگا جدھر وہ گاڑی گئی تھی، لیکن وہ گاڑی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ میں ہانپتا ہوا واپس ریڑھی پر آیا۔ فون میرے ہاتھ میں تھا اور شیطان میرے دماغ میں وسوسے ڈالنے لگا۔ احسن، یہ فون لاکھوں کا ہے، اگر تم اسے بیچ دو تو تمہارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تم اپنی بہن کی شاندار شادی کر سکتے ہو، گھر کا راشن لا سکتے ہو، قرض اتار سکتے ہو۔ کسی کو کیا پتا چلے گا کہ یہ فون تمہیں ملا ہے؟ میں نے فون کو مٹھی میں دبا لیا۔ میرے گھر کے حالات میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ میری بہن کے آنسو، ماں کی پریشانی، بیوی کی خاموشی اور بچوں کی بھوک، یہ سب کچھ اس ایک فون سے ختم ہو سکتا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا کہ اسے جیب میں رکھ لوں اور شام کو کسی دکان پر جا کر بیچ دوں، لیکن پھر اچانک میرے کانوں میں ماں کی آواز گونجی، بیٹا کبھی حرام کمائی گھر نہ لانا، گھر کی برکت اڑ جائے گی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ امتحان تھا، ایک طرف میری مجبوری تھی اور دوسری طرف میرا ضمیر، ایک طرف دنیا کی آسائش تھی اور دوسری طرف آخرت کا حساب۔ میں کشمکش میں مبتلا وہیں کھڑا رہا۔ شام ہو گئی لیکن میں فیصلہ نہ کر سکا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ فون میری جیب میں تھا اور وہ مجھے انگاروں کی طرح گرم محسوس ہو رہا تھا۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور اندھیرا پھیل رہا تھا، بالکل میری زندگی کی طرح۔ میں نے ریڑھی بڑھائی اور گھر کی طرف چل پڑا۔ جیب میں موجود فون ہر قدم پر میرے ضمیر پر دستک دے رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ فون میری زندگی میں کیا طوفان لانے والا ہے اور اس امیر عورت سے میری ملاقات میری دنیا کیسے بدل دے گی۔ گھر پہنچ کر میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، بس خاموشی سے جا کر لیٹ گیا۔ دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی جو مجھے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ میں نے ابھی تک اس فون کو آن کر کے بھی نہیں دیکھا تھا۔
वो मेरी जेब में एक बोझ की तरह रखा था। रात का सन्नाटा गहरा हो चुका था, लेकिन मेरे अंदर का शोर मुझे एक पल के लिए भी चैन नहीं लेने दे रहा था। चारपाई पर लेटे हुए मैं बार बार करवटें बदल रहा था। मेरी जेब में रखा हुआ वो आईफोन मुझे किसी भारी पत्थर की तरह महसूस हो रहा था, जो मेरे सीने पर रखा हो और मेरा दम घुट रहा हो। पास ही चारपाई पर मेरी बीवी सोहरा सो रही थी और उसके साथ मेरी नन्ही बेटी बेखबर नींद के मजे ले रही थी। मैंने उनके चेहरों की तरफ देखा तो दिल में एक टीस सी उठी। अचानक सोहरा की आंख खुल गई। शायद मेरी बेचैनी ने उसे भी जगा दिया था। उसने अंधेरे में मेरी तरफ देखा और सरगोशी में पूछा, एहसन, आप अभी तक जाग रहे हैं? खैरियत तो है? आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं। मैंने उसे तसल्ली देने के लिए झूठ बोला, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस गर्मी की वजह से नींद नहीं आ रही, तुम सो जाओ। सुगरा उठकर बैठ गई। उसने मेरे माथे पर हाथ रखा और फिक्रमंदी से बोली, आपका जिस्म तो तप रहा है और माथे पर पसीना भी है। जरूर कोई बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। क्या दुकान पर कोई मसला हुआ है या फिर बहन के रिश्ते की वजह से परेशान है? मैंने एक गहरी सांस ली और उठकर बैठ गया। मेरा दिल चाहा कि अभी इसे सब कुछ बता दूं, उस फोन के बारे में बता दूं जो हमारी तमाम मुश्किलात हल कर सकता था। लेकिन फिर मुझे डर लगा कि कहीं वो भी मेरी तरह लालच में ना आ जाए या फिर वो मुझे चोर समझने लगे। मैंने उसका हाथ थामा और कहा, सुगरा, इंसान पर कभी कभी ऐसा वक्त आता है जब उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। एक तरफ उसकी जरूरत होती है और दूसरी तरफ उसका ज़मीर। मैं बस इसी कश्मकश में हूँ। सुगरा ने मेरी आंखों में झांका और बहुत यकीन से बोली, एहसन, मैं आपको जानती हूँ। आप वो इंसान हैं जो भूखा रह सकता है लेकिन किसी का हक नहीं मार सकता। अगर कोई आजमाइश है तो अल्लाह से मदद मांगे, वो रास्ता दिखाने वाला है। याद रखें कि हराम करने वाला पेट की भूख तो मिटा सकता है लेकिन रूह को हमेशा के लिए बीमार कर देता है। उसकी बातों ने मेरे डगमगाते हुए कदमों को सहारा दिया। मैंने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, तुम ठीक कहती हो, तुम सो जाओ, मैं भी कोशिश करता हूँ। वो लेट गई, लेकिन मैं जानता था कि वो जाग रही है और मेरे लिए दुआ कर रही है। कुछ देर बाद मस्जिद से फजर की अजान की आवाज आने लगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये आवाज मेरे लिए एक पैगाम थी। मैं फौरन उठा, वजू किया और जाए नमाज बिछा ली। मैंने नमाज अदा की और फिर देर तक सजदे में पड़ा रहा। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। या अल्लाह, मुझे हिम्मत दे, मुझे शैतान के बहकावे से बचा। मेरी बहन की इज्जत का मामला है, मेरे घर में फाके हैं, लेकिन मुझे हिम्मत दे कि मैं हराम की तरफ ना जाऊं। मुझे वो रास्ता दिखा जो तेरे पसंदीदा बंदों का रास्ता है। जब मैंने दुआ मांगकर सर उठाया तो मेरे दिल से बोझ काफी हद तक हल्का हो चुका था। अब मुझे फैसला करने में देर नहीं करनी थी। मैंने कमीज की जेब से वो फोन निकाला। सुबह की मध्यम रोशनी में वो फोन और भी ज्यादा कीमती लग रहा था। मैंने उसे उलट पुलट कर देखा। ये वाकई एक महंगी चीज थी। मेरे दिल में फिर से एक नया ख्याल आया, अगर मैं इसे बेच दूं तो आज ही बहन के ससुराल जाकर शादी की तारीख पक्की कर सकता हूँ। आज ही घर में महीने भर का राशन आ सकता है। लेकिन उसी वक्त कमरे के दरवाजे पर अम्मा आ गई। उन्होंने मुझे हाथ में फोन पकड़े देख लिया। ऐसा, ये किसका फोन है बेटा? तेरे पास तो ऐसा फोन नहीं था। मैं हड़बड़ा गया। मैंने जल्दी से फोन छुपाने की कोशिश नहीं की क्योंकि अब सच बोलने का वक्त था। अम्मा, ये कल एक अमीर औरत मेरी रेहड़ी पर भूल गई थी, मैं उसे वापस करने जा रहा हूँ। अम्मा मेरे करीब आई और मेरे पास बैठ गई। उन्होंने फोन मेरे हाथ से लिया और उसे गौर से देखने लगी। फिर उन्होंने मेरे चेहरे की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। मेरा शेर बेटा, मुझे तुझ पर फख्र है। शैतान ने तुझे बहकाने की बहुत कोशिश की होगी, तेरी बहन की मजबूरी तेरे सामने रखी होगी, लेकिन तू नहीं डगमगाया। मैंने नजरें झुका ली और कहा, अम्मा, सच कहूँ तो मेरा ईमान डोल गया था। मुझे लगा था कि शायद ये अल्लाह की तरफ से मदद है, लेकिन फिर आपकी नसीहत याद आ गई। अम्मा ने मेरा माथा चूमा और बोली, मदद अल्लाह हलाल रास्ते से भी भेज सकता है, हराम में कभी मदद नहीं होती, वो सिर्फ आजमाइश होती है। जा बेटा और उसकी अमानत उसे वापस कर दे, देखना अल्लाह तेरे दिल को कैसा सुकून देगा। मैंने फोन वापस जेब में डाला और खड़ा हो गया। घर में अभी सब जाग रहे थे। मेरी छोटी बहन चाय बना रही थी। मैंने जल्दी से चाय का एक घूंट भरा। आज मुझे रेडी पर जाने से पहले ये काम निपटाना था।
میں نے موبائل کو آن کرنے کی کوشش کی، خوش قسمتی سے اس پر کوئی پاس ورڈ نہیں لگا تھا یا شاید وہ لاک نہیں تھا۔ اسکرین روشن ہوئی تو اس پر ایک خوبصورت بچے کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا یہ اسی عورت کا بچہ ہوگا۔ میں نے کانٹیکٹ لسٹ کھولی، وہاں بہت سے نمبر انگریزی ناموں سے محفوظ تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کسے کال کروں۔ پھر میری نظر ایک نمبر پر پڑی جس پر ڈیڈ لکھا ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ یقیناً اس کے باپ کا نمبر ہوگا۔ میں نے نمبر ڈائل کیا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ دوسری طرف سے گھنٹی بجنے لگی۔ کچھ دیر بعد ایک بھاری اور روبدار آواز آئی، ہیلو کون ہے؟ میں نے گلا صاف کیا اور عاجزی سے بولا، السلام علیکم صاحب، میں احسن بات کر رہا ہوں، میں ایک پھل فروش ہوں۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ پھر آواز آئی، پھل فروش، تم میری بیٹی کے فون سے کیوں بات کر رہے ہو اور یہ فون تمہارے پاس کیسے آیا؟ میں نے جلدی سے وضاحت کی، صاحب کل آپ کی بیٹی میری ریڑھی سے سیب خریدنے آئی تھی، وہ غلطی سے اپنا فون وہیں بھول گئی، میں یہ فون واپس کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف والے شخص کا لہجہ تھوڑا نرم ہوا، اچھا تو تم وہ ایماندار آدمی ہو جس کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے۔ خیر میری بیٹی تو بہت پریشان تھی اس فون کے لیے، تم ایسا کرو کہ یہ فون ہمارے گھر پہنچا دو۔ میں نے کہا جی صاحب، میں یہی چاہتا ہوں، آپ مجھے گھر کا پتہ بتا دیں، میں ابھی آ جاتا ہوں۔ انہوں نے مجھے ایک پوش علاقے کا پتہ لکھوایا۔ یہ شہر کا سب سے مہنگا علاقہ تھا جہاں بڑے بڑے بنگلے تھے۔ میں نے فون بند کیا اور پتہ ایک کاغذ پر لکھ لیا۔ میں گھر سے نکلنے لگا تو میری بہن میرے پاس آئی۔ اس کا چہرہ اداس تھا اور آنکھیں سوجی ہوئی تھی، شاید وہ رات بھر روتی رہی تھی۔ بھائی آپ کام پر جا رہے ہیں؟ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، ہاں گڑیا، لیکن پہلے ایک ضروری کام سے جانا ہے، تم فکر مت کرو، اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ اس نے بھرائی آواز میں کہا، بھائی اگر میرے رشتے کی وجہ سے آپ کو کوئی پریشانی ہے تو منع کر دیں، میں نہیں چاہتی کہ آپ قرض کے بوجھ تلے دب جائیں۔ اس کی بات نے میرا کلیجہ چیر دیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے اس فون کا سودا کر لیا ہوتا تو ابھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ لا سکتا تھا۔ میں کہہ سکتا تھا کہ جاؤ شادی کی تیاری کرو، پیسے آ گئے ہیں، لیکن میں نے اپنے ضمیر کا سودا نہیں کیا تھا۔ میں نے اسے دلاسا دیا اور کہا تمہارا بھائی ابھی زندہ ہے، تم بس دعا کرنا۔ میں گھر سے نکلا تو صبح کی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ میں نے اپنی ریڑھی کو وہیں گھر کے باہر چھوڑ دیا تھا۔ آج میں پیدل ہی اس سفر پر روانہ ہوا۔ راستے میں مجھے میرا دوست شفیق ملا جو دودھ کی دکان چلاتا تھا۔ ارے احسن، آج ریڑھی نہیں لگانی کیا؟ اور یہ صبح صبح کہاں جا رہے ہو اتنی تیزی میں؟ میں نے رک کر اسے سلام کیا، وعلیکم السلام شفیق بھائی، بس ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، ایک امانت ہے، اسے حقدار تک پہنچانا ہے۔ شفیق نے حیرت سے پوچھا، کیسی امانت اور کس حقدار کی؟ لگتا ہے کوئی بڑا معاملہ ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، بس دعا کرو کہ اللہ مجھے سرخرو کرے۔ میں وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ میرے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے آ رہے تھے، کیا وہ عورت مجھے پہچانے گی بھی یا نہیں؟ کل اس کا رویہ بہت روکھا تھا، کہیں وہ مجھے چور نہ سمجھ لے۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں نیکی کرنے جا رہا ہوں اور نیکی کرنے والے کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ میں نے وہ پتہ جیب سے نکالا اور ایک رکشے والے کو دکھایا، بھائی اس پتے پر جانا ہے، کتنا کرایہ لوگے؟ رکشے والے نے پتہ دیکھا اور مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ میرے کپڑے پرانے تھے اور جوتے گھسے ہوئے تھے۔ بھائی یہ تو بہت امیروں کا علاقہ ہے، وہاں تو رکشہ اندر جانے بھی نہیں دیتے، وہاں تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ میں نے کہا مجھے وہاں ایک صاحب نے بلایا ہے، تم بس مجھے اس علاقے کے گیٹ تک چھوڑ دو۔ رکشے والے نے 100 روپے مانگے جو میرے لیے بہت زیادہ تھے، لیکن وقت بچانے کے لیے میں بیٹھ گیا۔ سفر کے دوران میرا ہاتھ بار بار جیب میں جاتا اور فون کو ٹٹولتا۔ یہ فون نہیں تھا بلکہ میری ایمانداری کا امتحان تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس بنگلے کے اندر میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا مجھے انعام ملے گا یا صرف شکریہ کا ایک لفظ، یا شاید وہ بھی نہ ملے۔ میں تو بس یہ بوجھ اپنے سر سے اتارنا چاہتا تھا۔ مجھے وہ 50,000 یا انعام نہیں چاہیے تھا، مجھے بس اپنا سکون واپس چاہیے تھا جو کل دوپہر سے کھو گیا تھا۔ رکشہ ایک بڑے سے گیٹ کے سامنے رک گیا۔ چوکیدار نے رکشے کو اندر آنے سے روک دیا۔ میں رکشے سے اترا اور کرایہ ادا کیا۔ سامنے ایک بہت بڑی سوسائٹی کا گیٹ تھا۔ میں نے چوکیدار کو بتایا کہ مجھے فلاں بنگلے میں جانا ہے۔ چوکیدار نے انٹر کام پر بات کی اور پھر مجھے اندر جانے کی اجازت دے دی۔
میں پیدل چلتا ہوا اس بنگلے کی طرف بڑھا۔ سڑکیں صاف ستھری تھی اور دونوں طرف ہرے بھرے درخت لگے ہوئے تھے۔ یہاں کی دنیا ہی الگ تھی، سناٹا اور سکون تھا، میری بستی کے شور شرابے سے بالکل مختلف۔ آخر کار میں اس بنگلے کے سامنے پہنچ گیا۔ یہ ایک محل جیسا گھر تھا، سفید رنگ کا عظیم الشان گیٹ اور اونچی دیواریں۔ میں نے گیٹ کے ساتھ لگی ہوئی گھنٹی کا بٹن دبایا۔ کچھ دیر بعد گیٹ پر بنا ہوا چھوٹا دروازہ کھلا اور ایک ملازم باہر نکلا۔ اس نے یونیفارم پہن رکھا تھا۔ جی کس سے ملنا ہے؟ اس نے روب سے پوچھا۔ میں نے سلام کیا اور کہا میں احسن ہوں، مجھے بی بی صاحبہ سے ملنا ہے، میں ان کا موبائل فون واپس کرنے آیا ہوں۔ ملازم نے مجھے حیرت سے دیکھا اور پھر اندر مڑ کر کسی سے بات کی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے دروازہ پورا کھول دیا۔ آ جاؤ اندر، بی بی صاحبہ ناشتہ کر رہی ہیں، وہیں لاؤنج میں انتظار کرو۔ میں ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوا۔ سامنے ایک وسیع و عریض لان تھا جس میں طرح طرح کے پھول کھلے تھے۔ میں نے اپنی پرانی چپل اتارنے کا سوچا لیکن پھر ڈر گیا کہ کہیں وہ برا نہ مان جائیں۔ ملازم مجھے ایک بڑے سے کمرے میں لے گیا۔ وہاں کا فرش اتنا چمکدار تھا کہ مجھے اپنا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ صوفے اتنے نرم لگ رہے تھے کہ بیٹھنے کا ڈر لگ رہا تھا۔ تم یہاں کھڑے رہو، میں میڈم کو بتاتا ہوں۔ ملازم نے مجھے کونے میں کھڑا رہنے کا اشارہ کیا اور خود اندر چلا گیا۔ میں وہاں کھڑا ہو کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ دیواروں پر بڑی بڑی تصویریں لگی تھی، چھت پر فانوس لٹک رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے اپنی غربت کا احساس اور شدت سے ہونے لگا۔ ہم ایک ہی شہر میں رہتے تھے لیکن ہماری دنیاؤں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ کچھ ہی دیر بعد سیڑھیوں سے ٹک ٹک کی آواز آئی۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا، وہی عورت سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اس نے آج بھی ویسا ہی قیمتی لباس پہن رکھا تھا لیکن چہرے پر غصہ اور بیزاری صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا اور رک گئی۔ اس کی نظروں میں حقارت تھی۔ تو تم ہو وہ ریڑھی والا؟ اس نے سخت لہجے میں کہا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ مجھے امید تھی کہ وہ خوش ہوگی لیکن اس کا انداز کچھ اور ہی بتا رہا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے جیب سے فون نکالا۔ جی بی بی جی، یہ آپ کا فون ہے، کل آپ میری ریڑھی پر بھول گئی تھی۔ میں نے فون اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے جھپٹ کر فون میرے ہاتھ سے چھینا جیسے میں اسے واپس لے جاؤں گا۔ اس نے فوراً فون آن کیا اور کچھ چیک کرنے لگی۔ میں خاموشی سے کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ مجھے امید تھی کہ اب وہ شکریہ ادا کرے گی لیکن جو ہوا اس کا مجھے وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ فون چیک کرنے کے بعد اس نے سر اٹھایا اور چلائی، صرف فون اور باقی چیزیں کہاں ہیں؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر آنے کی؟ میں ہکا بکا رہ گیا۔ بی بی جی کون سی باقی چیزیں؟ مجھے یہ صرف فون ملا تھا۔ بکواس بند کرو، اس نے چیخ کر کہا۔ اس فون کے کور میں میرے 50,000 روپے رکھے تھے، وہ کہاں غائب کیے؟ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ 50,000 روپے؟ میں نے تو کور کھول کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ بی بی جی اللہ گواہ ہے، مجھے کوئی پیسہ نہیں ملا، میں تو ایمانداری سے فون واپس کرنے آیا ہوں۔ ایمانداری کا ڈرامہ مت کرو، تم جیسے لوگوں کو میں خوب پہچانتی ہوں۔ پہلے چیز چراتے ہو، پھر انعام کے لالچ میں واپس کرنے آ جاتے ہو اور اوپر سے مال بھی ہضم کر لیتے ہو۔ نکالو میرے پیسے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں غریب ضرور ہوں بی بی جی لیکن چور نہیں ہوں۔ اگر مجھے پیسے رکھنے ہوتے تو میں یہ لاکھوں کا فون لے کر آپ کے گھر کیوں آتا؟ اس نے میری بات سننے کی بجائے ملازم کو آواز دی۔ اکبر، پولیس کو فون کرو، کہو کہ ایک چور پکڑا ہے میں نے۔ نہیں بی بی جی، پولیس کو مت بلائیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، آپ خدا کا خوف کریں، میں نے نیکی کی ہے۔ نیکی؟ وہ طنزیہ ہنسی۔ چوری کو نیکی کا نام مت دو، اب تم پولیس کے سامنے ہی اگلو گے کہ پیسے کہاں چھپائے ہیں۔ اس نے اپنا فون اٹھایا اور کسی نمبر پر کال ملا دی۔ ہیلو انسپیکٹر، میرے گھر فوراً آئیں، ایک چور کو پکڑ کر رکھا ہے۔ جی ہاں، وہی فون والا معاملہ ہے، جلدی آئیں۔ میں بے بسی کی تصویر بنا وہاں کھڑا تھا۔ مجھے اپنی ماں کی بات یاد آ رہی تھی کہ بیٹا ایمانداری کا راستہ مشکل ہوتا ہے، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ راستہ مجھے سیدھا جیل کے دروازے پر لے جائے گا۔ میں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ میں جانتا تھا کہ بھاگنا جرم کا اعتراف ہوگا۔ میں وہیں کھڑا رہا، اپنی قسمت اور اس عورت کے ظلم پر ماتم کرتا ہوا۔ اب مجھے انتظار تھا پولیس کا، اور میرے دل میں یہ خوف بیٹھ گیا تھا کہ شاید اب میری ایمانداری ہی میری بربادی کا سبب بن جائے گی۔ باہر گاڑی کے سائرن کی آواز آئی اور میرا دل ڈوب گیا۔
कुछ ही लम्हों बाद भारी जूतों की आवाजें कमरे के बाहर सुनाई दी। दरवाजा धड़ से खुला और 3 पुलिस वाले कमरे में दाखिल हुए। आगे आगे एक इंस्पेक्टर था जिसकी बड़ी बड़ी मूछें और रौबदार शख्सियत थी। कौन है वो जिसने चोरी की जुर्रत की है? इंस्पेक्टर ने गरजदार आवाज में पूछा। वो औरत सोफे से उठी और बड़े नखरे से इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ी। आइए इंस्पेक्टर साहब, अच्छा हुआ आप जल्दी आ गए। ये है वो शख्स जो शराफत का लिबादा ओढ़ कर आया है, लेकिन असल में एक नंबर का चोर है। इंस्पेक्टर ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में शक और हिकारत थी। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक घूरा जैसे किसी मुजरिम का जायजा ले रहा हो। क्यों बे, हुलिया तो फकीरों वाला है और शौक चोरी के पाल रखे हैं। इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर मेरे कंधे पर हाथ रखा और जोर से झिंझोड़ा। मैं दर्द और खौफ से कड़ा उठा। साहब, मैंने चोरी नहीं की। मैं कुरान पर हाथ रखकर कह सकता हूँ कि मैं बेकसूर हूँ। मैं तो इनका फोन वापस करने आया था। औरत ने फौरन बात काटी। देखा इंस्पेक्टर साहब, ये वही रटी रटाई बातें कर रहा है जो हर चोर करता है। उसने मेरा आईफोन चुराया और उसके कवर में रखे 50,000 रुपए निकाल लिए। अब फोन वापस करके ईमानदार बन रहा है ताकि शक ना हो। मैंने हाथ जोड़ दिए। बीबी, खुदा का खौफ करे, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन बेईमान नहीं हूँ। अगर मैं चोर होता तो ये फोन भी बेच देता। ये फोन तो लाखों का है। मैं इसे लेकर शेर के मुंह में क्यों आता? इंस्पेक्टर ने मेरी बात सुनकर थोड़ा सोचा। उसने औरत की तरफ देखा। मैडम, ये बात तो इसकी ठीक है। अगर इसने 50,000 चुरा लिए थे तो फोन वापस करने का रिस्क क्यों लेता? वो फोन भी बेचकर गायब हो सकता था। औरत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इंस्पेक्टर साहब, आप इसकी तरफदारी कर रहे हैं। ये गरीब लोग बहुत चालाक होते हैं। इसने सोचा होगा कि फोन ट्रेस हो जाएगा, इसलिए फोन वापस कर देता हूँ और इनाम भी मिल जाएगा। और पैसे तो वैसे भी कैश थे, उनका कौन सा सबूत था? मैं रो पड़ा। मेरे आंसू मेरे गालों पर बहने लगे। साहब, मेरे घर में फाके हैं। मेरी बहन की शादी टूटी है सिर्फ पैसों की वजह से। अगर मैं चोर होता तो कल ही ये फोन बेचकर अपनी सारी मुश्किलें हल कर लेता, लेकिन मैंने अल्लाह के डर से ऐसा नहीं किया। क्या अल्लाह से डरने की ये सजा है? क्या आप मुझे चोर कह रही हैं? इंस्पेक्टर ने मेरी बात सुनी, अनसुनी कर दी। वो मेरे करीब आया और मेरा गिरेबान पकड़ लिया। देख बेटा, ये थाना नहीं है। यहाँ शराफत से बता दे कि पैसे कहाँ छुपाए हैं, वरना थाने ले जाकर ऐसे छितर लगाऊंगा कि 7 नस्लें चोरी से तौबा करेंगी। मैं कांपने लगा। थाने का नाम सुनकर ही मेरी रूह फना हो गई थी। मैंने सुना था कि पुलिस वाले गरीबों की खाल उधेड़ देते हैं। साहब, मैं सच कह रहा हूँ, आप मेरी तलाशी ले लें। मेरे पास किराए के 100 रुपए भी बड़ी मुश्किल से बचे हैं। इंस्पेक्टर ने सिपाही को इशारा किया, इसकी तलाशी लो। सिपाही ने मुझे दबोच लिया और मेरी जेबें टटोलने लगा। मेरी कमीज की जेब से कुछ सिक्के और चंद मुड़े हुए नोट निकले। कुल मिलाकर 70 रुपए थे। उसके अलावा मेरी जेब से एक छोटी सी तस्बीर निकली जो माँ ने मुझे दी थी। सिपाही ने वो चीजें इंस्पेक्टर के हाथ पर रख दी। सर, इसके पास तो कुछ नहीं है। इंस्पेक्टर ने वो सिक्के और नोट देखे और फिर मेरी तरफ देखा। पैसे कहाँ छुपाए हैं तूने? बाहर किसी साथी को देकर आया है या कहीं रास्ते में दबा दिए हैं? मैंने गिड़गिड़ाकर कहा, साहब, मेरा कोई साथी नहीं है, मैं अकेला आया हूँ। आप बाहर चौकीदार से पूछ लें। मैं रिक्शे में आया था, मैंने रास्ते में कहीं कदम नहीं रोका। औरत ने बेजारी से कहा, इंस्पेक्टर साहब, ये ऐसे नहीं मानेगा। इसे ले जाएं और थाने जाकर इसकी जुबान खुलवाएं। मुझे मेरे 50,000 रुपए हर हाल में वापस चाहिए। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये असूल की बात है। इन जैसे लोगों को सबक मिलना चाहिए कि अमीरों के घरों में घुसकर चोरी करना इतना आसान नहीं है। मैंने उस औरत के पैर पकड़ने की कोशिश की। बीबी जी, मेरे हाल पर रहम खाएं। मेरे छोटे छोटे बहन भाई हैं। अगर मैं जेल चला गया तो वो भूखे मर जाएंगे। आपके पास तो अल्लाह का दिया सब कुछ है। आप क्यों मुझ गरीब पर जुल्म कर रही हैं? उसने हिकारत से पीछे हटते हुए अपना पैर खींच लिया। दूर रहो मुझसे। अपने गंदे हाथ मेरे लिबास से दूर रखो। ये ड्रामे अपनी बीवी बच्चों को दिखाना। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। इंस्पेक्टर ने मुझे गिरेबान से पकड़कर खड़ा किया। चल भाई, बहुत हो गया। अब तुझे हवालात की हवा खानी पड़ेगी। वहां जाकर जब तेरे जिस्म पर डंडे बरसेंगे तो तुझे याद आएगा कि पैसे कहाँ रखे। मेरे जहन में अपनी माँ का चेहरा घूम गया। वो घर पर मेरा इंतजार कर रही होंगी। मेरी बहन उम्मीद लगाए बैठी होगी और मैं यहाँ एक झूठे इल्जाम में फंस चुका था। मैंने इंस्पेक्टर के आगे हाथ जोड़े, साहब, मुझे मत ले जाएं। मेरी माँ बूढ़ी है, वो सदमे से मर जाएगी।
آپ میرے گھر چل کر دیکھ لیں, ہمارے حالات دیکھ لیں, ہم بھوکے مر سکتے ہیں لیکن کسی کا حق نہیں کھا سکتے. انسپیکٹر نے سختی سے کہا, جذباتی باتیں بند کرو, قانون ثبوت مانگتا ہے. میڈم کہہ رہی ہیں کہ پیسے فون کے ساتھ تھے اور اب نہیں ہیں تو ظاہر ہے تم نے ہی لیے ہیں. اس نے اپنی کمر سے ہتھ کڑی نکالی. ہتھ کڑی کی دھاتی چمک دیکھ کر میرا دل بیٹھ گیا. میں نے آخری کوشش کے طور پر کہا, صاحب ایک بار میری بات سن لیں, اس فون کو دیکھ لیں, اس میں شاید کوئی ایسی چیز ہو جو میری سچائی ثابت کر سکے. میں نے تو اسے آن کر کے بھی نہیں دیکھا تھا. عورت فوراً بولی, اس فون میں دیکھنے والا کیا ہے, یہ میرا فون ہے اور میں جانتی ہوں کہ اس میں کیا ہے, تم بس وقت ضائع کر رہے ہو. انسپیکٹر اسے لے جائیں, میری طبیعت خراب ہو رہی ہے. اس کی شکل دیکھ کر انسپیکٹر نے میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگا دی. لوہے کے ٹھنڈے حلقوں نے میری کلائیوں کو جکڑ لیا. یہ ہتھ کڑی نہیں تھی, یہ میری عزت اور میرے مستقبل کا جنازہ تھا. چلو باہر. سپاہی نے مجھے دھکا دیا. میں لڑکھڑایا لیکن سنبھل گیا. میرا سر شرم سے جھک گیا. میں سوچ رہا تھا کہ محلے والے کیا کہیں گے جب مجھے پولیس کی گاڑی میں دیکھیں گے. میری بہنوں کا کیا ہوگا جن کا بھائی چور بن کر جیل جا رہا ہے. ہم کمرے سے باہر نکلنے ہی والے تھے کہ انسپیکٹر رکا. ایک منٹ, انسپیکٹر نے کہا. اس نے میز پر رکھا ہوا وہ آئی فون اٹھایا جسے ثبوت کے طور پر قبضے میں لینا ضروری تھا. عورت نے پوچھا, کیا ہوا انسپیکٹر صاحب؟ انسپیکٹر نے فون کو ہاتھ میں گھمایا اور کہا, میڈم یہ فون کیس کا حصہ ہے, اسے ہمیں اپنے ساتھ لے جانا ہوگا. FIR درج کرنے کے لیے اس کی تفصیلات درکار ہوں گی. عورت کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے گھبراہٹ آئی. لیکن فون لے جانے کی کیا ضرورت ہے, میں نے بتا تو دیا ہے کہ یہ میرا ہے. آپ بس اس چور کو لے جائیں, فون مجھے واپس دے دیں, مجھے اس کی ضرورت ہے. انسپیکٹر نے مشکوک نظروں سے عورت کو دیکھا. میڈم یہ قانون ہے, ریکوری کا مال مقدمہ ہوتا ہے. جب تک کیس چلے گا یہ فون پولیس کی تحویل میں رہے گا. آپ کو عدالت سے سپرداری پر لینا ہوگا. عورت نے جلدی سے کہا, نہیں, میں عدالت کے چکروں میں نہیں پڑنا چاہتی. آپ ایسا کریں, فون رہنے دیں, بس اس سے میرے پیسے نکلوا دیں. انسپیکٹر کی چھٹی حس جاگ اٹھی تھی. وہ ایک تجربے کار افسر تھا. عورت کا فون دینے سے انکار اور اس کی گھبراہٹ اسے عجیب لگی. عام طور پر مدعی چاہتا ہے کہ پولیس ثبوت اپنے پاس رکھے. انسپیکٹر نے فون کی اسکرین کو دیکھا. میڈم آپ اتنا گھبرا کیوں رہی ہیں, یہ فون ہی تو اس چوری کا واحد ثبوت ہے. اگر یہ ہمارے پاس نہیں ہوگا تو ہم عدالت میں کیا ثابت کریں گے؟ عورت نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی. میں گھبرا نہیں رہی, دراصل اس میں میرا ذاتی ڈیٹا ہے, تصویریں وغیرہ ہیں. میں نہیں چاہتی کہ وہ تھانے میں سب دیکھیں. انسپیکٹر نے فون کا پاور بٹن دبایا. اسکرین روشن ہو گئی. فکر نہ کریں میڈم, ہمارا کام ڈیٹا دیکھنا نہیں ہے, ہم صرف اس کا IMEI نمبر اور ماڈل نوٹ کریں گے. اس نے فون کو ان لاک کرنے کے لیے سوائپ کیا. خوش قسمتی سے اس پر کوئی پاس ورڈ نہیں تھا. میں نے صبح دیکھا تھا کہ یہ کھلا ہوا تھا. انسپیکٹر نے فون کے مینیو کو کھولا. عورت اچانک چیخی, بند کریں اسے, آپ کو حق نہیں ہے میرا فون چیک کرنے کا, یہ میری پرائیویسی ہے. انسپیکٹر نے سختی سے اس کی طرف دیکھا. بی اب معاملہ پولیس کے پاس ہے. قانون ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم تفتیش کے لیے ہر پہلو کا جائزہ لیں. اس نے فون کی سیٹنگز کھولی تاکہ فون کی تفصیلات دیکھ سکے. اسی دوران ایک میسج کا نوٹیفیکیشن اسکرین پر نمودار ہوا. انسپیکٹر کی نظر اس پر پڑی. میں خاموشی سے کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ فون کو لے کر یہ عورت اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہے. کیا میری قسمت کوئی پلٹا کھانے والی تھی یا یہ محض ایک اور مصیبت کا اشارہ تھا؟ انسپیکٹر نے وہ نوٹیفیکیشن پڑھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے. اس نے تیزی سے فون کے میسج باکس کو کھول لیا. عورت اب پسینے میں شرابور ہو چکی تھی. وہ آگے بڑھی تاکہ انسپیکٹر کے ہاتھ سے فون چھین سکے. دے مجھے میرا فون, میں آپ کی شکایت کروں گی اوپر, آپ اپنی حد سے بڑھ رہے ہیں. سپاہی نے عورت کا راستہ روک لیا. میڈم پیچھے ہٹ جائیں, صاحب کو اپنا کام کرنے دیں. انسپیکٹر کی انگلیاں تیزی سے فون کی اسکرین پر چل رہی تھی. وہ کچھ پرانے میسیجز پڑھ رہا تھا اور ساتھ ساتھ اس کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا. کبھی وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑتا اور کبھی غصے سے اس کے جبڑے بھینچ جاتے. کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی. صرف دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی. میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. مجھے لگا کہ شاید اللہ نے میری سن لی ہے. انسپیکٹر نے فون سے نظریں ہٹائیں اور عورت کو گھورا. اس بار اس کی نظروں میں وہ عزت اور احترام نہیں تھا جو پہلے تھا.
اب اس کی آنکھوں میں ایک शिकारी की सी चमक थी। उसने फोन मेरी तरफ लहराया और मुझसे पूछा, एहसन तुम कह रहे थे कि तुमने ये फोन खोलकर नहीं देखा। मैंने डरते डरते जवाब दिया, जी साहब, मैंने सिर्फ सुबह एक कॉल मिलाने के लिए इसे ऑन किया था, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं देखा। इंस्पेक्टर ने गहरा सांस लिया और सर हिलाया। अच्छा किया जो नहीं देखा, वरना शायद तुम यहाँ तक जिंदा ना पहुँच पाते। ये जुमला सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जिंदा ना पहुँच पाता, ऐसा क्या था इस फोन में? औरत अब बिल्कुल पीली पड़ चुकी थी। वो सोफे पर गिरने वाले अंदाज में बैठ गई। इंस्पेक्टर साहब, आप गलत समझ रहे हैं, ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। इंस्पेक्टर ने एक तंजिया कहकर लगाया, बीबी, मैं क्या सोच रहा हूँ और क्या समझ रहा हूँ ये तो अब थाने जाकर ही पता चलेगा, लेकिन एक बात तो तय है कि आज का दिन बहुत से लोगों के लिए हैरान कुन होने वाला है। उसने मेरी तरफ देखा। मेरी कलाइयों में हथकड़ी अभी भी लगी हुई थी। सिपाही, इंस्पेक्टर ने आवाज दी। जी सर, सिपाही ने जवाब दिया। गाड़ी तैयार रखो और हेडक्वार्टर फोन करो कि हमें मजीद नफरी की जरूरत पड़ सकती है। पुलिस की नफरी तलब करने की बात सुनकर कमरे में जैसे मौत का सा सुकून छा गया। इंस्पेक्टर की नजरें अब उस औरत के चेहरे पर जमी हुई थी जो कुछ देर पहले तक मुझे कीड़ा मकोड़ा समझ रही थी। इंस्पेक्टर ने गहरी सांस ली और अचानक सिपाही की तरफ मुड़ा। सिपाही, इस नौजवान की हथकड़ियां खोल दो। मैं चौंक पड़ा। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। क्या साहब? मैंने लड़खड़ाती हुई आवाज में पूछा। सिपाही ने फौरन हुक्म की तामील की और मेरे हाथों से लोहे का वो बोझ हटा दिया। मेरे हाथों पर सुर्ख निशान पड़ चुके थे, लेकिन मुझे दर्द का एहसास नहीं हो रहा था क्योंकि मेरी हैरत उस दर्द पर हावी थी। औरत अपनी जगह से उछल पड़ी। ये आप क्या कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? ये चोर है, इसने मेरा फोन चुराया है और पैसे भी खाए हैं। आप इसे छोड़ रहे हैं? इंस्पेक्टर के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसे किसी बहुत बड़ी गट्ठी का सुराग मिल गया हो। उसने वो आईफोन हवा में लहराया और उस औरत की आंखों में आंखें डालकर पूछा, बीबी, एक आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या ये फोन आपका है? क्या आप इसकी मलकियत का दावा करती हैं? औरत ने बुखलाहट में कहा, हाँ, ये मेरा ही फोन है। मैं 50 बार बता चुकी हूँ। इंस्पेक्टर के होंठों पर एक तंजिया मुस्कुराहट उभरी। बहुत खूब। उसने अचानक अपनी आवाज बुलंद की जो कमरे की दीवारों से टकराई। सिपाही, हथकड़ी इस औरत को लगाओ। ये जुमला एक धमाके की तरह था जिसने हम सबको हिलाकर रख दिया। मैं हक्का बक्का रह गया और वो औरत पत्थर की मूरत बन गई। क्या आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं इस शहर की मुअज्जिज शहरी हूँ। आपको अंदाजा भी है कि आप किससे बात कर रहे हैं? औरत ने चीख कर कहा। इंस्पेक्टर ने फोन की स्क्रीन सबके सामने कर दी। बीबी, ये फोन 3 माह पहले एक बड़े ऑनलाइन फ्रॉड केस में रिकॉर्ड पर है। साइबर क्राइम वाले 3 महीने से इस IMEI नंबर को ट्रेस कर रहे थे। इस फोन से दर्जनों गरीब लोगों के बैंक अकाउंट्स खाली किए गए हैं। आज ये फोन पकड़ा गया है और आपने खुद इकरार कर लिया है कि ये आपका है। औरत के चेहरे से रंग ऐसे उड़े जैसे किसी ने निचोड़ लिया हो। उसके पैर डगमगाने लगे। नहीं, ये झूठ है, ये फोन तो मैंने। वो जुमला मुकम्मल ना कर सकी। इंस्पेक्टर ने कड़कदार लहजे में कहा, तो आपने खरीदा था? किससे? चोरी का फोन इस्तेमाल करके आप गरीबों को लूटती थी और खुद को बचाने के लिए इसे अपनी गाड़ी की सीट के नीचे छुपा कर रखती थी। कल ये गलती से आपकी गोद से फिसलकर इस रेडी वाले के पास गिर गया। इंस्पेक्टर ने मेरी तरफ इशारा किया और उस गरीब की बदकिस्मती देखो कि ये ईमानदारी दिखाने आपके घर आ गया। आप डर गई कि अगर इसने फोन खो लिया तो आपके काले करतूत सामने आ जाएंगे, इसलिए आपने उल्टा उस पर 50,000 की चोरी का इल्जाम लगा दिया ताकि पुलिस इसे फौरन ले जाए और फोन आपको वापस मिल जाए। औरत अब बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। उसकी आंखों में वहशत नाच रही थी। सिपाही ने आगे बढ़कर वही हथकड़ी उस औरत की नाजुक कलाइयों में डाल दी जो कुछ देर पहले मेरे हाथों में थी। लोहे की वही आवाज जो मेरे लिए जिल्लत थी अब उस औरत के लिए इबरत बन गई थी। इंस्पेक्टर उस पर चीखा, इस फोन से ये लोगों को लूटती थी। ना कभी किसी की गुर्बत देखी और ना ही कभी किसी को बेबसी में देखा। बस अपनी तिजोरियां भरने की हवस थी और जब एक गरीब ईमानदारी करने आया तो तुमने उसे ही चोर बना दिया। औरत का सारा गरूर खाक में मिल चुका था। वो सोफे पर गिर गई और मुंह छुपाकर रोने लगी। उसके घर पर कब्रिस्तान जैसी खामोशी छा गई थी। मुलाजिम भी हैरत से मुंह खोले खड़े थे। इंस्पेक्टर मेरी तरफ मुड़ा। मैं अभी तक अपनी जगह साकित खड़ा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि अल्लाह ने इतनी जल्दी इंसाफ कर दिया है।
इंस्पेक्टर ने सीधा खड़े होकर मुझे सैल्यूट किया। मैं डर गया। अरे साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं तो एक मामूली सा रेडी वाला हूँ। इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर मुझे गले लगा लिया। उसकी आंखों में मेरे लिए इज्जत थी। नहीं बेटा, तुम मामूली नहीं हो, तुम इस माशरे का वो हीरो हो जो कोयले की कान में भी चमकना नहीं छोड़ता। तुम गरीब रेडी वाले होकर इतने ईमानदार हो सकते हो, और ये औरत करोड़ों की मालिक होकर भी लालच में अंधी हो गई। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारी वजह से एक बहुत बड़ा गिरोह पकड़ा गया है। तुम कानून के मुजरिम नहीं हो, बल्कि कानून के मददगार हो। अगर तुम लालच करके ये फोन बेच देते तो शायद हम इन तक कभी न पहुंच पाते। तुम्हारी ईमानदारी ने आज इंसाफ का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। ये आंसू दुख के नहीं थे, बल्कि शुक्र के थे। साहब, मैंने तो बस वही किया जो मेरी माँ ने सिखाया था। इंस्पेक्टर ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बेहतरीन तरबियत दी है। जाओ एहसन, अपने घर जाओ। तुम्हारे घर वाले परेशान होंगे, और याद रखना कि इज्जत बैंक बैलेंस से नहीं, किरदार से मिलती है। मैं थाने की गाड़ी में बैठकर नहीं, बल्कि अपने पैरों पर चलकर उस बंगले से बाहर निकला। उस दिन मुझे 50,000 रुपए का इनाम नहीं मिला था। मेरी जेब अब भी खाली थी, लेकिन मेरा दिल भरा हुआ था। मुझे वो मिला था जो पैसों से कहीं ज्यादा महंगा होता है, और वो थी इज्जत। मैंने सीख लिया था कि हर अमीर बा इज्जत नहीं होता, और हर गरीब मुजरिम नहीं होता। जमीर का सौदा ना करके मैंने अपनी दुनिया और आखिरत दोनों संवार ली थी। जब मैं घर पहुंचा तो माँ और बीवी दरवाजे पर ही मुंतजिर थी। मुझे सही सलामत देखकर माँ ने मुझे गले लगा लिया। मैंने उन्हें सारी कहानी सुनाई तो माँ ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। माँ ने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, देखा बेटा, मैंने कहा था ना कि हलाल में सुकून है। अगर आज तुम हराम की तरफ जाते तो शायद जेल में होते। अल्लाह ने तुम्हारी लाज रख ली। इस वाक़े के बाद मेरी जिंदगी में एक अजीब बरकत आ गई। शायद अल्लाह को मेरी नेकी पसंद आ गई थी। मेरी बहन का रिश्ता एक ऐसी जगह से आया जहां उन लोगों ने जहेज का तिनका भी मांगने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें बस शरीफ घराने की बेटी चाहिए। मेरा कारोबार, जो पहले सिर्फ एक रेहड़ी तक महदूद था, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा। लोगों को जब मेरी इस कहानी का पता चला तो वो दूर दूर से मुझसे फल खरीदने आने लगे। आज अल्लाह का करम है कि मैं उसी चौक पर एक बहुत बड़ी दुकान का मालिक हूँ। अब मैं धूप में रेहड़ी पर आवाजें नहीं लगाता, बल्कि अपनी जाती दुकान के काउंटर पर बैठता हूँ। मेरे साथ 2-3 आदमी काम करते हैं, जिनके घर का चूल्हा इस दुकान की वजह से जलता है। वसीला तो अल्लाह ताला की जात बनाती है, लेकिन शायद मेरा ईमानदारी का एक अमल देखकर मेरा अल्लाह मुझसे खुश हो गया। अब मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं और घर में खुशहाली है। लेकिन वो आईफोन वाला वाकया आज भी मेरे जहन पर नक्श है। जब भी शैतान मुझे बहकाने की कोशिश करता है या कारोबार में डंडी मारने का ख्याल आता है, तो मुझे वो हथकड़ी और इंस्पेक्टर का सैल्यूट याद आ जाता है। सच है कि ईमानदारी एक ऐसा दरख्त है जिसका फल पकने में देर जरूर लगती है, लेकिन जब मिलता है तो बहुत शीरी होता है। मैंने अपनी जिंदगी से यही सबक सीखा है कि इंसान को कभी भी अपने असूलों और ज़मीर का सौदा नहीं करना चाहिए। चाहे हालात कितने ही तंग क्यों ना हो, अल्लाह कभी भी ईमानदार का हाथ नहीं छोड़ता।